ٹیک ٹی وی کے مسیساگا اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ میں اور میرے ساتھی پینلسٹ آصف جاوید صاحب ایک ایسی مایہ ناز ہستی کی بات چیت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہم ویلکم کرتے ہیں جناب مجاہد بریلوی صاحب کو، جو پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے جرنلزم کی دنیا میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں، دانشور ہیں، مفکر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ مجاہد بریلوی صاحب، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بڑی نوازش، آپ نے بڑے اچھے الفاظوں میں یاد کیا مجھے۔ ویلکم ٹو ٹورانٹو مجاہد بریلوی صاحب۔ آپ ٹورانٹو تشریف لاتے رہتے ہیں اور اس بار آپ حبیب جالب پر اپنی لکھی ہوئی کتاب جالب کے حوالے سے خاص طور پر ایک تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ جالب صاحب کے ساتھ ایک تو آپ کی اپنی ذاتی دوستی رہی، مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جالب صاحب آج بھی پاکستان کے سماج اور سیاست میں ایک ریلیونٹ ہیں، جس طرح ان کی جد و جہد اور شاعری ہمیشہ ریلیونٹ رہی ان کی زندگی میں؟ بڑا صاحب، ایک تو آپ کے شہر لاہور کے جالب صاحب، ان کا تعلق، اور اصل معنوں میں دراصل ہم کیونکہ اس وقت ایک سیاست کے طالب علم تھے اور لٹریچر کے بھی، تو میں یہ بات کر رہا ہوں کوئی 70 کی دہائی کی ابتدا کی، تو جالب صاحب کا نام آ چکا تھا۔ اس سے پہلے ان کی نظم دستور آ چکی تھی، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا اور میں نہیں جانتا۔ اور آپ کو اگر پیچھے نظر دوڑائیں تو یہ والا کوئی مشرف والا ماشاء اللہ نہیں تھا، ایوب خان کا وہ ماشاء اللہ جب نواب کالا باغ گورنر ہوتا تھا، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ جب وہ مال روڈ کی سڑک پر گزرتا تھا تو وہاں پتہ جو ہے نہیں ہلتا تھا، ان کی اتنی دہشت تھی۔ اور اس وقت ایوب خان کی جب حکومت آئی تو بڑے بڑے حکمراں یا تو ڈر کے ملک سے باہر چلے گئے یا خاموش بیٹھ گئے، تو لوگ کہتے تھے دو آوازیں تھیں عدالتوں میں، جسٹس ایم آر کیانی، آپ کو علم ہے جسٹس تھے، اور سڑکوں پر جالب صاحب۔ اور یہ سن 1960 میں نظم آئی، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، اور اس کی شان نزول بھی یہ ہوئی کہ مری میں مشاعرہ ہوتا تھا ہر سال، تو پھر جالب صاحب بتاتے کہ عام طور پر وہاں جو ظریف جبل پوری اور بڑے مزاحیہ شاعر آتے تھے، اور یہ تصور بھی نہیں تھا کہ اس مری کے جو سالانہ مشاعرے میں، تو جالب صاحب نے وہاں پہلی بار یہ نظم پڑھی، اور مجھے خیال ہے کہ جیسے سردار اقبال جو بہت بڑے پائے کے ہوتے تھے وہ صدارت کر رہے تھے، تو انہوں نے نظم پڑھی، اور وہ نظم کیا ہوئی کہ وہ تو وہاں نظم وہ جو جلسہ گاہ تھی وہ جلسہ بن گیا مشاعرہ، اور مشاعرہ ختم ہو گیا، اور پھر وہ نظم پھیل گئی ایسے دستور کو صبح مینور کو۔ اور مجھے پھر بعد میں چودھری اعتراض حسن صاحب اس کے راوی ہیں کہ انہوں نے کہا یہ جب نظم آئی تو ایک دن میاں منظور قادر جو اس آئین کے خالق تھے، بہت پائے کے وکیل بھی تھے میاں منظور قادر، تو انہوں نے ایک دن ملک غلام جیلانی کو، یہ جو آسمہ جہانگیر ہیں ان کے میاں منظور قادر نے ملک غلام جیلانی کو فون کرا کہ ملک صاحب ذرا فوراً آئیے، تو اعتراض کہتے ہیں کہ ملک صاحب جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ میاں منظور قادر ٹہل رہے ہیں لان میں، بڑی بے چینی سے، تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا میاں صاحب خیریت؟ کہنے لگے جی وہ ایک ہمارے آئین کے خلاف، ایوب خان کے آئین کے خلاف ایک نوجوان شاعر نے نظم لکھ دی ہے، میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، اور اب تو ہمارا آئین نہیں چلے گا۔ تو ملک صاحب نے ہنستے ہوئے کہا میاں صاحب کمال کرتے ہیں، کہیں ایک دو نظموں سے کوئی آئین بھی ختم ہوئے؟ کہنے لگے نہیں، وہ میں نے ٹیپ پر وہ نظم سنی ہے، وہ جب نوجوان شاعر جالب پڑھ رہا ہوتا ہے موچی دروازے پر تو اس کے ساتھ ہزاروں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، اور پھر وہ ایسے ہی ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ پورے ایوب خان کے دور پہ پھر اس وقت یہ خیال آیا کہ جالب صاحب کی جیسے یہ والی نظم اور بعد کی نظمیں جس کو کہیں، کہ جو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جناب وہ پروپیگنڈا ہے، کیونکہ لوگ فیض صاحب اور فراق گورکھپوری اور جوش یا جگر، وہ جو روایتی شعراء ہمارے یہاں کلاسک چلے آ رہے تھے، اور عام طور پر جالب صاحب کو شاعر لوگ نہیں سمجھتے تھے، پھر وہ ایک پولیٹیکل ورکر بھی تھے باقاعدہ نیشنل عوامی پارٹی کے، تو لیکن آپ دیکھیں آپ ریلیونسی اس کی کہ کتنے سال ہو گئے، اب وہ ہمارے خادم اعلیٰ پنجاب کے وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں میں نہیں جانتا، یعنی اس ایک پورا میں تو سمجھتا ہوں یہ نظم جالب صاحب کی دوسرا قومی ترانہ پاکستان کا بن گئی ہے اور آج تک زندہ ہے، اور پھر ان کا کلام بھی۔
تو اسی زمانے میں پھر مجھے یاد ہے کہ جب ہم اسکول میں تھے اور ہم بھی کچھ تھوڑا سا ہم نے رائٹرز فورم بنائی تو جالب صاحب کو پہلی بار دیکھنے کا اتفاق ہوا، بلکہ ان کا استقبال کیا. پھر جالب صاحب کی بڑی دہشت تھی. پھر یہ بھی بڑا مسئلہ تھا کہ سنا تھا کہ جالب صاحب کو ان کو جو لوازمات ان کے شام کے کس طرح کیے جائیں. اب ہم تو کوئی طالب علم ہمارا کیا. تو پھر ایک ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، ان کے لے گئے اور پھر یہ کیا، اور پھر وہ تعلق قائم رہا. اور پھر ہمارا اصل ان سے تعلق پھر زیادہ ہوا جب میں پریس کلب کا سیکریٹری سن 1980 میں ہوا. تو پھر ہم نے انہیں بلایا اور پھر وہ وابستگی جالب صاحب سے 1993 تک ان کے انتقال یعنی جو 12 مارچ ہے اس میں رہی. اور ایک بات اور دلچسپ کہ جو آپ میرے دوست تو میں نہیں کہوں گا، وہ تو میرے ان کو جس پائے کے شاعر، جس بڑی شخصیت تھی، تو ان کو ان کا ایک شاعری کا نیازمند ہی کہوں گا. تو پہلی بار جب اشفاق نے یہاں ان کے انتقال کے فوراً بعد خبر دی کہ جی ہم کر رہے ہیں ٹورنٹو میں اور لندن میں اور مونٹریال میں اور پھر بعد میں نیو یارک لندن میں، اور آپ کو آنا ہے اور محمود شام کو آنا ہے یہاں پر. اب وہ آپ 93 میں ہم صحافت میں وہ ضیاء الحق کے زمانے میں بے روزگار ہل رہے تھے. ہمارے پاس کراچی سے سکھر جانے کے پیسے نہیں تھے. اب اشفاق نے کہا کہ آؤ گے، بہرحال بلایا. اور راستے میں یہ ہمارا ایک میرا مضمون شروع ہوا جالب صاحب پر، جو پہلی بار مجھے یاد ہے کہ میں نے یہاں اگست 93 میں ٹورنٹو میں پڑھا اور مونٹریال میں پڑھا. اور پھر وہ مضمون جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے اس کی پھر ایک آگے جب بڑھائی میں نے کہ جالب صاحب کی زندگی اور جالب صاحب کی جو نظمیں جو تھیں، مثلا مشیر انہوں نے کب کہی اور لاڑکانے چلو کب لکھی، اور وہ جو نیلو پہ نظم تھی تو کہ ناواقف آداب شہنشاہی جس پر فلم زرقا ریاض شاہد نے بنائی. تو پھر وہ میں نے اس کا لکھا. پھر وہ بڑھتے بڑھتے اب اس کے جالب کے نام سے 4 ایڈیشن آ چکے ہیں اور 5واں ایڈیشن اب آنے والا ہے. تو یہ پس منظر یہاں اس موقع پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا. ابھی آپ نے بتایا کہ جالب صاحب کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ تعلق رہا، ذاتی تعلق رہا، تو آپ ان کی ذات سے متعلق رویوں کو بھی جانتے اور سمجھتے ہوں گے. تو ایک دفعہ ہمارے ساتھی جناب طاہر گورا صاحب، چونکہ یہ گورا پبلیکیشن سے ان کا تعلق رہا ہے، بڑے ادبی اور ثقافتی آدمی رہے ہیں، ان کا بھی جالب صاحب سے بڑا گہرا تعلق تھا. تو جالب صاحب نے ان کو ایک دفعہ کہا کہ یار مجھے ریاستی مشینری نے اتنا ٹارچر کبھی نہیں دیا جتنا مجھے شعراء اکرام نے دیا، ان کے ہم اثر شعراء اکرام نے. تو اس جالب صاحب کا جو اس حوالے سے جو ان کی شکایت ہے، اور جو آپ میں چاہتا ہوں کہ اس کانٹیکسٹ میں آپ بات کریں، کیونکہ آپ ان کو جانتے بھی ہیں، آپ کے ساتھ وقت بھی گزارا. میں نے درست کہا، انہوں نے کہتے تھے کہ جتنا ادیبوں نے تشدد، ایک تو یہ کہ کیونکہ اگر آپ یقیناً آپ نے سنا بھی ہوگا جالب صاحب کو کہ عموماً جب کیونکہ ایک مزاحمتی شاعری وہ یعنی ایک تو یہ تھا ایوب خان کا دور تھا ہی، پھر یحییٰ خان کا دور آیا. اور میں نے جس نظم کا ذکر کیا کہ جالب صاحب کا اس دستور کے بعد 10 سال تک داخلہ بند رہا. اور اس وقت یہ بات بڑی مشہور ہوئی تھی کہ احمد ندیم قاسمی اس مشاعرے کی صدارت کر رہے تھے، اور انہوں نے جب یہ جالب صاحب نے نظم ختم ہوئی تو قاسمی صاحب نے یہ کہا کہ یہ موقع نہیں تھا. تو جالب صاحب نے کہا میں موقع پرست نہیں ہوں. تو وہ ایک بے ساختہ تھے جو یہ کہ ان کا تھا. اور اچھا شو لوگ شاعر ان کو نہ مانے. تو خیر اس سے بھی بڑا دلچسپ واقعہ ابھی میں سناؤں گا کہ 10 سال بعد پھر مری میں 10 سال داخلہ بند رہا. بلکہ پورے پنجاب میں یہ تھا کہ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا بزرگوں کو کہ ایوب خان صاحب نے کیا تو کمشنر صدارت کیا کرتے تھے مشاعروں کی جتنے بھی پنجاب میں ہوتے تھے. اس کا وجہ یہ تھا کہ وہ کمشنر تمام آمد و رفت شاعروں کی اور اہتمام کرتے تھے. تو پھر یہ رہا کہ یا تو مشاعرے میں حبیب جالب آئیں گے یا کمشنر آئے گا. تو پھر وہ جب مشاعرہ ہوا مری کلب میں دوبارہ 1970 میں، تو فیض صاحب کی بڑی عزت بھی کرتے تھے اور سبھی لوگ کرتے تھے. تو فیض صاحب جالب صاحب سے کہا کرتے تھے، یہ ان کی نظمیں زیادہ آتی تھیں کہ بھئی غزل لکھو. تو پھر وہ اس میں جب مری میں جب دوبارہ مشاعرہ ہوا سن 70 میں، تو اس کی صدارت فیض صاحب کر رہے تھے، مہمان خصوصی کمشنری تھا. تو جالب صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں کہ اس مشاعرے کی صدارت کوئی کمشنر نہیں بلکہ ایک شاعر کر رہا ہے. آج میری تمام آزادیاں بحال ہوں گی. اور اب آج میں جب 10 سال بعد آیا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہلے ایوب خان کی تصویر لگی تھی، اب یہاں اس کی جگہ
یا خان کی تصویر لگی ہے تو فیض صاحب نے کمشنر کو کونی مارتے ہوئے کہا لے بھائی آ گیا تیرا دشمن اور پھر وہ غزل پڑھی انہوں نے بڑی مشہور ہوئی کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، اور چھوڑنا گھر کا ہمیں یاد ہے جالب نہیں بھولے. یہ تو خیر ہم سب کی کہانی ہو گئی ہے نا، چھوڑنا گھر کا، چاہے وہ ہم تو آپ تو دوسری تیسری ہجرت کر رہے ہیں کہ چھوڑنا گھر کا ہمیں یاد ہے جالب نہیں بھولے، تھا وطن ذہن میں اپنے کوئی زندہ تو نہیں تھا. پھر داخلہ جالب صاحب کا بن. تو وہ وجہ یہ تھی ایک تو کہ ان کی شہرت اتنی جیسے کہ میں نے بڑھ گئی تھی کہ شاعروں کے وہ پھر مشاعرے میں جالب صاحب کے بعد کوئی پڑھ نہیں پاتا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ کیٹرک ہال میں ایک بار جب یہ بنگال کا شروع ہوا اور فیض صاحب تھوڑا اس طرح جو مشرقی پاکستان کا اگر یاد ہو جب بریک ہوا تو فیض صاحب پہ بہت پریشر تھا اور انہوں نے اس طرح نہیں کرا. جالب صاحب نے اس وقت پوری بنگال پہ لکھی جب مشرقی پاکستان تقسیم ہو رہا تھا اور یا خان کا مارشاء اللہ تھا، اور وہ کہا انہوں نے لاہور کی مال روڈ پر تھوڑے سے لوگ تھے کہ اس وقت بنگال میں مشرقی پاکستان میں فوج کشی ہو رہی ہے اور چپ رہنا بددیانتی اور جیل سے باہر رہنا بےغیرتی ہے. اور پھر خطا پڑا محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. تو یہ جب شعر مجھے یاد ہے کہ جب فیض صاحب صدارت کر رہے تھے بعد میں فیض صاحب کو پڑھنا مشکل ہو گیا کہ جالب جالب جالب، تو خیر انہوں نے کہا نہیں بھائی فیض صاحب کی ضرورت. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ادیب اور شاعر اور دانشوروں کی جیلسی جو حسد تھا اس میں یہ تھا کہ وہ جالب صاحب پہ مشاعرہ شروع ہوتا تھا جالب صاحب پہ ختم ہو جاتا تھا. مجاہد بریلوی صاحب، ہم آتے ہیں اب پاکستان کی میڈیا کی جو نئی صورتحال ہے. سن 2000 سے بہت سارا نیا میڈیا سامنے آیا، خاص طور پر بہت سارے ٹی وی چینل سامنے آئے، اور آپ بھی ان میں سے ایک ٹی وی چینل پر ایک مایا ناز اینکر ہیں. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا ابھرتا ہوا میڈیا ہے بالخصوص ٹی وی چینلز، یہ پاکستان کی عوام میں سیاسی اور سماجی شعور بیدار کرنے میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے؟ بڑا آپ نے اہم اور اچھا سوال یہ کیا. اور مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ تو پرنٹ میڈیا میں تھے، اور یہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس تھا، ڈکلیریشن نہیں ملتے تھے، بڑا سخت پریس تھا. چند گھرانوں کا، جو میر خلیل الرحمن کا ایک گھرانہ تھا ان کا، اور ہارون اور نوائے واقعی 4-5 بڑے گروپ تھے. یہ ان کی پوری اجارہ داری تھی اور یہ جاری رہی. ایک تو اس کا کریڈٹ اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف کو جائے گا، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا کو، چاہے مانے نہ مانے، کہ انہوں نے اس کا پھر یہ کہا لائسنس کا. اور مجھے یاد ہے کہ جو انڈس ٹی وی جس سے میں نے وابستگی کی وہ پاکستان کا پہلا پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ چینل تھا. اس کے بعد اے آر وائی اور جی او وائی، لیکن جو پاکستان سے نشریات تھیں. اور اب فیض صاحب کہتے تھے کہ اپنے بارے میں گفتگو کرنا ایک نامناسب بات ہے بلکہ بور بات ہے، تو میں بھی جو ہے یہ بالکل قطعی نہیں چاہتا کہ اس حوالے سے میں بات کروں. لیکن یہ مجھے بہرحال اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کا جو پہلا انڈیپینڈنٹ نیوز چینل ہوا اور اس کا پہلا جو لائیو شو ہوا مجاہد آن لائن سے، وہ میں نے ہی کیا، اور ایک نئی چیز تھی. اور اس وقت جو ہے جب وہ آیا، اور اچھا وہ کچھ ہوتا یہ تھا کہ وہ اس کی جو ایڈیٹنگ وغیرہ وہ ہوتی تھی کہیں سنگاپور میں، وہ ہفتے میں 2 بار چلتا تھا اور 6 بار. تو مجھے نہیں یاد آتا تھا، مجھے اس میرے جو غضنفر صاحب جن کو میں بڑا ان کا میں کریڈٹ دوں گا کہ آج انہی کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ان کو انہوں نے بتایا. ہم تو ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے، انہوں نے کہا نہیں کوٹ اس طرح پہنو. اور پھر ایک کچھ عادت تھی کہ جی کچھ بعد وقت کبھی اس طرف جائے تو انہوں نے پھر میں ہاتھ میں چشمہ رکھنے لگا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اتنی نظر ہوتی تھی گہری، اس طرح بیٹھو اور اس طرح کرو. تو یہ تربیت بھی تھی، اور سوال کس طرح کرو. تو وہ ایک پورا ایک، اب تو خیر میں کیا کہوں، تو وہ ایک پوری تربیت تھی. تھوڑا بہت یہ کہ ہم کیونکہ فیض صاحب سے لے کر ان کے بیٹھے تھے تو کچھ زبان اور کچھ اٹھنا بیٹھنا بھی آ گیا. لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ، تو 3-4 مہینے بعد ہم جب ایک تقریب میں گئے تو دیکھا کہ ہر تیسرا آدمی کہہ رہا ہے ارے مجھے میں نے کیا ہوا جی آپ کو ٹی وی پہ دیکھا، آپ کو ٹی وی پہ دیکھا. تو وہ کچھ ایسی نیکی کام آئی کہ جب ہم پرنٹ میڈیا میں تھے اور ضیاء-ال-حق کا مارشل وارشل ختم ہوا تو کوئی بے روزگاری جھیل رہے تھے، نوکری ووکری کوئی تھی نہیں پرنٹ میں، آپ کو پتہ ہے کیا ملتا تھا. تو
6 ماہ بعد تو جب کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کی کتنی تنخواہ ہے, میں نے کہا بھائی جتنے کے خواب دیکھتے تھے. اب یہ لوگوں نے کہا خواب پہ یہ. تو وہ ایک بڑا سنہرا دور تھا جو ابتدا میں کہوں گا 2001. اور آپ دیکھیں وہ زمانے کے جتنے بھی لوگ, کامران خان اور حامد میر اور شاہد مسعود, وہ ایک جو لوٹ ہے وہ جو ہے اس کی پھر طلعت حسین, اور ایک تو وہ ایک بڑا 3-4 سال پیریڈ بڑا سنہری تھا اور ہے. پھر غریر صاحب آپ کو علم ہے کہ پھر ایک اچانک جو ہے جب یہ لوگوں کو پتہ چلا, ایک پھر جسے جو پرنٹ کا حال ہوا نا, کہ آپ کے یہاں جو نوائے وقت اور امروز, پاکستان ٹائم اس وقت اور جنگ, 5-6 اخبار تھے. اس کے بعد تو پھر میرے خیال میں پنجاب کے گجرانوالہ سے بھی 8 اخبار نکلنے لگے اور شیخ و پورہ سے نکلنے لگے, یہی حال ہوا. اور اخبار و پرنٹ میڈیا ہو گیا. اسی طرح لوگوں نے چینل کی طرح وہ پھر 15 اور 20 اور 25-30 لائسنس دھڑا دھڑ لینے شروع کیے. اور آج ایک ایک گروپ کے 8 چینل چل رہے ہیں. جیسے ARY ہے تو انہوں نے کہا ARY ذوق, ARY انٹرٹینمنٹ, اور ARY اسپورٹ, اور ARY میوزک, اسی طرح جنگ فلاں. تو اب اس طرح, لیکن اگر 10 گروپوں کے کوئی اس طرح ہیں. اور بہرحال اس وقت سوری ٹو سے اس طرح ہمارے یہاں ٹیلنٹ تو تھا نہیں, نہ ٹیلنٹ تھا. اب آپ کے پہلے جو ہوتے تھے ہمارے ایک 2 شو ہوتے تھے, جیسے ایک چینل کے 4 شو ہونے لگے. اور اب اس وقت جو ہے مین جو ہے اگر 15 چینل کے 60 شو ہو رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی گفتگو کو بڑے اہم موڑ پر لے آئے ہیں, اور میں یہیں سے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, چونکہ آپ نے بڑی, مجھے پتہ ہے آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, کہ ہمارے میڈیا ہاؤسز میں صحافی نیوز بریک کرنے کے چکر میں جو صحافت کے جو رہنما اصول ہوتے ہیں, یعنی آبجیکٹیوٹی, فیئرنیس اور ایکوریسی, یعنی ان رہنما اصولوں کی دھجیاں بکھیر کے انہوں نے اپنے اصول وضع کر لیے ہیں, جس میں وہ جذباتیت, لفاظی پر زیادہ زور دیتے ہیں. تو آپ اس زمن میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ جو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, اب گورا صاحب کا ایک پورا پرنٹ کا بیک گراؤنڈ ہے جی, اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ لکھا ہوا لفظ بولنے والے سے زیادہ معتبر ہوتا ہے. وہ آپ دیکھیں نا کہ نذیر اکبر آبادی کے زمانے میں تو کوئی ٹی وی اور ریڈیو اور اخبار نہیں تھا, اور ان کی شاعری جو ہے وہ پورے سفر کرتی تھی. غالب آپ غور کریں کہ 19ویں صدی کا شاعر, 150 سال تو ہو گئے نا ان کو, لیکن آج غالب آج بھی ریلیونٹ ہے. جہاں کوئی بات کرنے ضرورت پڑے گی تو ہم کہیں گے رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل جو آنکھی سے. تو یہ ایک اسٹرانگ جو تھا جو پرنٹ کا تھا, یعنی وہ لوگ جو پرنٹ سے آئے, قلم کے راستے تربیت ہو چکی تھی. اب یہ ہے کہ انہوں نے, سوری ٹو سے, مجھے کسی پہ اعتراض نہیں ہے, تو وہ ان کا کوئی پس منظر جب نہیں تھا, بس انہوں نے یہ لگا کہ جو مثلا ریسیپشن پہ اگر کوئی لڑکی کام کرتی, انہوں نے اچھی لگی, انہوں نے کہا اس کو نیوز کاسٹر بنا دو. کچھ اور جگہ سے آتے تھے. تو میرا جو بنیادی سوال ہے وہ بنیادی ڈھانچوں کے متعلق ہے. یعنی پہلے خبر جو ہے وہ صحافتی اصولوں کے مطابق وضع کی جاتی تھی, اب اس کے بعد صحافیوں نے اپنے سانچے تیار کر لیے. جیسے اس میں وجہ یہ ہے نا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اب آپ اگر یہیں سے ٹورنٹو سے کہیں جی میں 24 گھنٹے کروں گا, تو آپ 24 گھنٹے ٹورنٹو میں کیا کریں گے؟ پھر آپ کو پھر یہی کر دیں گے نا کہ وہ چلے گئے کہیں شام کی تقریب میں اور 1.5 گھنٹے تک تقریر دکھا رہے ہیں. اب لوگوں کو کیا دلچسپی ہے لمبی لمبی تقریروں سے؟ یا آپ چلے گئے جی 2 گھنٹے. بھئی آپ کو بھی علم ہے کہ کوئی بھی اگر کسی تقریب میں کوئی 15 منٹ کی تقریر کے بعد اس کا کوئی مشکل ہو جاتا ہے نا سننا. اب جو تھا وہ جو 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے تک تو معاملہ ٹھیک تھا. تو آپ جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ وجہ یہ ہوئی کہ جب آپ نے 24 گھنٹے کا چینل کر دیا تو 24 گھنٹے دکھائیں کیا؟ اب تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہی شروع ہوا نا کہ بریکنگ نیوز. پہلے آپ کو لوگوں کو CNN دیکھا ہے, BBC دیکھا ہے, آپ نے دنیا بھر کے چینل دیکھے ہیں. کیا یہ کوئی بریکنگ نیوز ہوتی تھی کہ وہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو گولی سے مار دیا, فلاں عورت کو جو ہے اس کے شوہر نے زہر دے دیا؟ یہ تو شام کے اخباروں کی خبریں ہوتی تھیں, جو اس کے لوکل اخباروں کی. تو وہ وجہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے جو چھاتا بردار آئے لوگ اور پھر بڑے بڑے مشاعروں پر آئے, تو انہوں نے چھاتا برداروں نے پھر یہ کرا کہ اب وہ دکھائیں کیا مالکوں کو. تو لوگوں کو آہستہ آہستہ اس بات کا عادی بنا دیا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب بریکنگ نیوز یہ جو ہونے لگی ہے جس طرح کی, کہ وہ مثلا شہباز شریف نے یعنی چیف منسٹر نے اگر پرائم منسٹر سے ملاقات کری, کہ دونوں بھائیوں نے اگر ایک دھار میں گھر گزاری, کوئی بریکنگ نیوز ہے. اب یہاں ہمارے یہاں یہ چلتی ہے,
آج شہباز شریف اور نواز شریف نے ساتھ کھانا کھایا، ارے بھائی 2 بھائیوں نے اگر وہ کچھ 40 سال سے کھا رہے ہیں، تو جب معیار یہ ہو جائے اور لوگوں کو اس بات کا عادی بنا دیا جائے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ ایک چل پڑتا ہے نا جب معاملہ، اب جیسے رمضان، اب رمضان کی نشریات شروع ہو جاتی ہیں دوپہر 2 بجے سے، اور سحری کی رات کے 2 بجے سے، اور وہاں گھی کے ڈبے بانٹے جا رہے ہیں اور موٹر سائیکل بڑھے جا رہے ہیں، اور ایسے شو آ رہے ہیں کہ وہ سانپ نکل رہے ہیں اس میں سے، اور موٹر سائیکل پہ وہ اینکر صاحب خود بیٹھے ہیں، لڑکی پیچھے بیٹھی ہے اور گانا گا رہے ہیں، ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا ہوا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاپولر چیز تو ضرور ہیں. اب میں پھر یہی کہوں گا کہ آج آپ کے لیے ہمارے لیے یہ سوال ہے کہ کیا وہ چیز ہم صرف دکھائیں جو بکتی ہے، پاپولر چیز ہے، مثلا اس میں ہماری جو روایت یا تہذیب یا زبان یا پورا کلچر ہوتا تھا، اور اب اگر ہم لوگ جو ہے پاکستان میں 3 گھنٹے اور 4 گھنٹے انڈین فلمیں دکھا رہے ہیں، ان کے شوز دکھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے کیا، اور وہ کیا آپ ہمارا وہ سوری ٹو سے میں کوئی اینٹی انڈیا نہیں ہوں یا کوئی، میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ریلیجن اس کے ملک کی بنیاد پر جو ہمارا ٹپیکل، لیکن یہ ہم 4 گھنٹے کی وہ شو فلم دکھا رہے ہیں اور ان کے وہ گانے دکھا رہے ہیں کہ میں جو الفاظ بھی آپ کے سامنے ادا نہیں کرتا جو ان فلموں میں ہو رہے ہیں، اور بچے اور بچیاں ہمارے وہ گنگنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تو ایک آہستہ آہستہ لوگ اس سے بیدار ہو رہے ہیں. اب مجاہد صاحب دیکھیے، یہ جو نیا میڈیا سامنے آیا، آپ اس کے حوالے سے جو یہ بات کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ شاید کوئی ایسی چیز دکھانا چاہتا ہے ہمارا میڈیا جو بکے، یا ایک آپ نے اپنے حوالے سے بڑی اچھی بات کی کہ آپ اینٹی انڈیا نہیں ہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر بدقسمتی سے ہمارے میڈیا میں کیا یہ رویہ بکتا ہے کہ انڈیا کے خلاف ایک آبسیشن ہے. وہ جو آبسیشن ہے کیا وہ ہماری اپنی تربیت کا حصہ ہے یا ہمارا میڈیا کسی اور کی زبان اسٹیبلشمنٹ کی زبان؟ ایک تو یہ ہے نا کہ بدقسمتی سے جیسے جو مشرقی اور مغربی جرمنی جو تقسیم ہوا، وہ کہیں پھر انہوں نے جا کے ویسٹ میں کہیں کتنے عرصے تک دیواریں برلن جو تھی وہ قائم رہی، اور ایسے تمام سب کانٹیننٹ کا بہرحال یہ المیہ تھا کہ جو ہجرت ہوئی، اور وہ کوئی اگر جیسے سوویت یونین جس طرح بکھرا تو اس میں کسی کا کہتے ہیں نقصیر بھی نہیں پھٹی، لیکن ہماری جو تقسیم ہوئی اس میں ایک اس وقت اب تو وہ کتابیں آ گئی ہیں کہ جب پارٹیشن ہوا اور وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ قائد اعظم نے اوپر ہیلی کاپٹر سے بارڈر دیکھا تو انہوں نے کہا او مائی گاڈ، ان کی تصور نہیں تھا کہ بارڈر جو ہے ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، لاکھوں لوگ جا رہے ہیں. 1 ملین لوگ جو ہے مارے گئے اس آپ کے ہجرت اس میں، اور غالباً اس سے بھی 4 اور 5 ملین لوگوں نے نقل مکانی کی. پورا لاہور سے جو لوگ ادھر گئے اور ادھر گئے، اور پورا آپ کو تو پورا مجھے آپ کو کیا بتانا، وہ جو یو پی تو شامل ہی نہیں ہوا تو اس رائے ہے. تو وہ جو آپ ایک تو وہ ایک ہسٹری وہ ایک ہے جو یعنی اگر تقسیم اگر بغیر کسی خون خرابے کے ہو جاتی. آج میں جو ہوں میرا جو ہے میرے آپ کو پتہ ہے ہمارے کلچر میں ہے کہ ہم غمی خوشی میں ضرور جاتے ہیں، لیکن اب میرے جو بریلی کے یا بدایوں کے جو ہیں میں ویزا نہیں لے سکتا، میں ہندوستان ہی نہیں جا سکتا، ہندوستان والے نہیں کرتے. اب اس میں جو ایک تو وہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ تھا ہندوستان سے کہ ہم وہ تلخ یادیں لے کر آئے تھے، وہ اس سے نہیں کھرچی گئیں. پھر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، میں اسٹیبلشمنٹ کو کہوں گا کہ میں پنڈیا پارا والوں کی ذکر کروں گا، اور کیونکہ ہمارے پاس ایک بہرحال باقاعدہ فوج بھی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت اسٹرانگ یہ پرسیپشن ہے کہ، اور پھر ہمارا یہ ہمارے دماغوں میں اور ہمارے نصاب میں شامل کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کی جو ایگزسٹنس ہے یا اس کا وجود ہے وہ اس کی بنیادی یہی ہے، جس طریقے سے اسرائیل کا کہ وہ پورا مسلم ورلڈ ایک طرف اور وہ ایک طرف. تو ہم بھی اب اس میں آ گئے ہیں. کوشش تو کی، مشرف صاحب نے مجھے یاد ہے کئی میٹنگیں ہوئیں، اور وہ دیکھیں نا کشمیر کا معاملہ. اب آپ اگر کشمیر میں ان کے جو بلیڈنگ ہوتی رہی تو انہوں نے بھی پھر کہا کہ اچھا ہم آپ کو پھر سندھ میں بھی کریں گے اور بلوچستان میں کریں گے. وہ جو ایک سلسلہ پراکسی وار ہے وہ جاری ہے، اور بدقسمتی سے وہ ایک اسٹرانگ پولیٹیکل مومنٹ نہیں ہے. یہ تو ہوتا ہے کہ ہم 10 ادیب چلے جائیں، 10 دانشور چلے جائیں، جو آپ کو یاد ہے کہ ڈاکٹر مبشر حسن نے کوشش کی تھی پیپلز ٹو پیپل ڈاگ اور ٹریکٹ آؤٹ آئے، لیکن وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے.
اور میں اس میں اضافہ ہوا ہے اس کا ذمہ دار. اور اب تو میں کہوں گا کہ پہلے ہم اپنے حکمرانوں کو زیادہ کرتے تھے, اب وہ بھی کم نہیں ہیں, خاص طور پہ جب سے مودی صاحب آئے جن کا ایک پوسچر تھا کہ جنہوں نے جو گجرات میں کیا. پھر ایک الگ موضوع ہے, بہت آگے میں چلا جاؤں گا, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارا جو بیشتر جو ہے دونوں ملکوں کا جو وہ ہے بجٹ وہ اس نظر ہو رہا ہے اس کی, اور ہم جبکہ دنیا میں ویسٹ میں اب دیکھیں جی بارڈر ہی کھل گیا, یورپی یونین ہو رہی ہے, وار ختم ہو رہی ہیں, ہم لوگ ابھی تک اسی میں ہیں. تو میں اس مرحلے پہ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ہمارے میڈیا میں صحافت کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے. شام 6 بجے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا ہاؤسز کے چینلز جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں, اور صحافت اور میڈیا کے حوالے سے کانسپریسی تھیوریز جس کو کہ ہم سازشی مفروضے کہتے ہیں, ان پر گفتگو کا چلن بہت عام ہے. تو ہمارے جو صحافی ہیں وہ خبر نکالنے کے لیے جو چھان بین کا جو عمل ہوتا ہے آخر اس سے کیوں نہیں گزرتے, سازشی مفروضوں کے اوپر کیوں ان کا ڈیپینڈ رہتا ہے؟ ایک تو آصف بھائی اور گورا صاحب بدقسمتی سے پہلے ہم جو آزادی صحافت کی لڑائی ہم لوگوں نے لڑی تھی, اس وقت ہمارے نثار عثمانی اور منہاج برنا اور PFUJ, ہم لوگ 10 سال بے روزگار رہے, تھانے کچہریاں جیل گئے, پورا سب جدوجہد کرتے رہے, واپس آئے, اور ایک جو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک لفظ کا پاس تھا. پھر اب آج ہم پہلے لڑتے تھے آزادی صحافت کے لیے حکومتوں سے, سوری ٹو سے میں خود بھی ان اداروں میں کام کرتا ہوں, اب ہمارے ہیں مالکان گروپس, اور یعنی اب براہ راست مالکان کا ہے تعلق ہے حکمراں کا. میں جو اس 15 سال سے ہوں, میں تو یہ صاف کہتا ہوں کہ میں تو پورا سچ نہیں بول سکتا, کیونکہ میرے کان میں کہا جاتا ہے کہ جی بس ابھی میں آصف زرداری کا نام لوں گا, نہیں کہا جائے گا ذرا مجاہد صاحب, یعنی آپ سمجھ گئے لائف وہ یعنی کافی ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں اچھا ناظرین بریک کی طرف چلتے ہیں. میں تو اتنا بہادر نہیں ہوں, ہاں یہ میں ضرور کوشش کرتا ہوں اپنے طور پر کہ میں جھوٹ نہ بولوں, لیکن وہ لوگ جو پھر اس کے لیے اب ایک آپ بڑا ہے کہ جو وہ مالکان کی خوشنودی کے لیے, اور مالکان اس کو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک کمرشلزم ہے, یہ بزنس ہے جناب. یہ جو آپ آتے ہیں نا, ہم ایک زمانے میں چاہتا تھا کہ جو وہ ادارے جیسے SIUT ہے ادیب رضوی کا, یا ایدی صاحب ہیں, یا LRBT ہے, کہ ہم ان کے لیے زلزلے لوگوں کے لیے کریں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ ظاہر ہے یتیم خانہ ہم نے نہیں کھولا ہے بھائی, ہمارے اربوں روپے کا انویسٹمنٹ ہے, ہمیں تو جتنے کمرشل چیزیں چاہیے, بکنے والی چیز چاہیے. تو اب آپ اس کو کوئی میڈیا بھی ایک انڈسٹری ہے, پہلے میڈیا ایک کاسٹ سمجھی جاتی تھی, حسرت مہانی اور مولانا ظفر علی خان اور میاں افتخار الدین کے اخبار, اور آپ تو آپ اس کو ایک انڈسٹری لیں. آپ یہ کیوں میڈیا سے توقع کرتے ہیں کہ جناب وہ قوم کی رہنمائی کرے گا؟ جالے صاحب نے تو کہا قوم کی رہبری کا چھوڑ خیال, اب قلم سے اظہار بند ہی ڈال. تو جناب اس طرح کا ہے کہ اب میں تو بالکل یہ نہیں کہ آپ کوئی میڈیا سے یہ توقع رکھیں کہ وہ کوئی فکری اور نظری اور لٹریچر, اب تو وہ چل رہا ہے آپ کے دوست آفتاب اقبال جو کر رہے ہیں, انہوں نے روایت ڈالی تھی, ہر جگہ مذاکرات چل رہی ہے, 12 مذاکرہ خیز لوگ بیٹھے ہیں, ایک آدمی گانا گا رہا ہے, 2 بیٹھے ہوئے عجیب و غریب ٹوپیاں پہنا دی ہیں, کسی کے داڑھی ہے, اور انہوں نے دیکھیں وہ پورے, اور میں تو دیکھتا ہوں بڑے بڑے سنجیدہ لوگ. ہمارے ایک اور پروگرام چلتا رہا, وہ جو خاتون ایک لڑکا تھا وہ خاتون بن گیا تھا, بڑا پاپولر شروع ہوا بیگم نوازش علی کا, اور وہ بیچارے ایک دن میں نے دیکھا ایک جماعت اسلامی کے ہمارے نعمت اللہ خان صاحب تھے, تو میں نے کہا جی خان صاحب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو پتہ ہے؟ ارے مجھے کیا پتہ, بڑی اچھی معذب خاتون تھی, میں ان کے پروگرام میں چلا گیا. تو ہمارے تو اب یعنی وہ چیزیں جو ہم آپس میں ہم کہتے تھے کہ وہ کتابیں نہیں لاتے تھے گھر میں کہ جس کو بچے نہ پڑھیں, اسکرین پر وہ بات نہیں کرتے تھے, اب تو یہاں گالیاں چلی جاتی ہیں, باقاعدہ گالیاں لائیو چلی گئی ہیں جو واقع اور سانے ہو رہے ہیں اور جو کچھ دیکھا جا رہا ہے. تو ہم تو میں تو بڑا ہم لوگ جو پرانی, یہ نہیں کہے کہ ہم کو پرانی روایت یا کنزرویٹو, لیکن آزادی کی بھی تو کوئی ایک وہ تھی. آپ ایک ویسٹرن ملک میں رہ رہے ہیں, یہاں پر آپ سب دیکھتے بھی ہیں, اس میں ٹھیک ہے ان کے اپنے ویلیوز ہیں, لیکن کیا اس ویلیوز کو ہم اپنے سب کانٹیننٹ کے کلچر میں لاگو کر سکتے ہیں؟ مثلا یہ نہیں کہ آپ یہاں میں آؤں اور میں بنیان پہن کے بیٹھ جاؤں شو میں, یا جی میری مرضی میں آزاد ہوں.
تو آپ کہیں گے نہیں جناب یہ ہمارا شو ہے, اس کو گھروں میں دیکھا جاتا ہے, اس کا یہ منظر, تو اب یہ اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں. ناظرین, بات چیت ہم کر رہے ہیں جناب مجاہد بریلوی صاحب سے, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, ساؤتھ ایشیا اور پاکستان کے مائناز صحافی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. There's a lot of reasons why I'm really happy to be working with Greenish, but one of the main ones is their brand philosophy, which is also my personal philosophy, and that is embracing this passion for life. They develop products that help you live your life to the fullest in a wholesome and a healthy way. And Greenish products are really those that I trust, and I trust that you'll trust them as well, because it's all about living your life to the fullest. ویلکم بیک ناظرین. بات چیت کر رہے ہیں جناب مجاہد بریلوی صاحب سے. اور مجاہد بریلوی صاحب, پاکستان کا جو سیاسی اور سماجی منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے ایک شعر آج کل بہت مقبول ہے, جانے کب کون مجھے مار دے کافر کہہ کر, شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے. اس تناظر میں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے, ایک بدقسمتی سے ایک لمبا قصہ ہے, اور اس میں بہت تفصیل میں تو نہیں جا پاؤں گا, لیکن جہاں ایک طرف ہمارے جو کشمیر تھا جو ہمیں ورثے میں ملا, اور میں سمجھتا ہوں ایک شاید انگریزوں نے جاتے جاتے جو ان کی پالیسی تھی کہ تقسیم کرو اور لڑاؤ, تو ہمارا ابتدائی اس سے ہو گئی. اور آپ کو علم ہے کہ 48 کی پہلی وار جو ہوئی, اس کے بعد ایک طرف ہو گیا آزاد کشمیر اور دوسری طرف اس کو جسے کہتے ہیں ہم لوگ مقبوضہ. حالانکہ میں اس کو یہ کہوں گا کہ انڈین ایڈمنسٹریٹو کشمیر اینڈ پاکستان ایڈمنسٹریٹو کشمیر, یعنی ان کے زیر انتظام اور ہمارے زیر انتظام کشمیر وہ زیادہ بڑا ہے, یہاں ہے. اس کو ہم لوگ ہم نے پھر یہ کرا کہ کشمیر کو اپنی جو اسٹریٹجیکل ڈیپتھ کہہ رہے ہیں پالیسی کا حصہ بنا لیا. شیرگ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے, اور اس کی خاطر پھر ہم نے بلڈ کری. اب یہ بھی ہوا کہ بہرحال وہ جو انڈین ایڈمنسٹریٹو کشمیر تھا اس کو ہندوستان نہیں سنبھال سکا اس نے, اور انہیں پھر وہاں جو لڑائی ہوئی, آپ کو علم ہے کہ وہاں 6 لاکھ فوجیں ہندوستان کو لگانی پڑیں. ہمارے لیے یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے وہ جو ایک جہاد بنا دیا. تو پہلی تو آپ کی جو تھوڑا سا مجھے پس منظر کر رہا ہوں کہ ایک لیبارٹری بن گئی جہاد کی ادھر. وہ مشرف صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس وہ ماؤنٹ ریکارڈ 100 مولوی آتے تھے, ایک میجر آتا تھا, کہتا میں ذرا یہ 100 مولویوں کو لے کے ادھر جا رہا ہوں, ہاں جاؤ. اور یہ کہتے تھے یہ کروڑ روپیہ بھی لو اور 15 بندوقیں بھی لو. تو ایک تو جب وہ ہوا ہماری جو ایک اس سے زیادہ بڑا نقصان ہوا جب افغان وار آئی, جب 50s میں جب یہ جو میکارتھزم وہاں کا جو امریکنس نے یہ ریلائز کیا میکارتھزم میں کہ جناب ہمیں کمیونزم کو ختم کرنا ہے, تو اس کے لیے ان کے سب بڑے دماغ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا مذہبی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے سوویت یونین کو ختم کیا جا سکتا ہے, کولڈ وار کو. اور پھر ان کے تحت خیر وہ پھر غلطیاں ہوئیں روسیوں نے, اور پھر روسی فوجیں آئیں, اور پھر ہم نے پورا امریکن نے ہمیں یہاں پر آپ کو علم ہے کہ راستہ کھولا سعودی عرب کے راستے. اب تو سب کتابیں آ گئی ہیں کہ کس طرح اسامہ بن لادن کو کون لایا, اور کس طرح انہوں نے ڈالروں کے منہ کھول دیے. اور مجھے یاد ہے کیونکہ میں اس زمانے میں کابل جاتا رہا, اور یہ ہمارے جو پورے CIA تھا اس کا اور ISI کا نیٹ ورک تھا, اور ہم نے اپنے بارڈر کھول دیے اور 50 لاکھ افغانیوں کو وہ دے دیے, اور ہم اسلام آباد ہیڈ کوارٹر تھا. تو وہ جو افغان وار تھی جس میں ہم نے پورا چیچنین, اور آپ نے تو گورا صاحب دیکھا بھی ہے, تو ہم نے خود اپنا بارڈر کا کھو دیا, ہم نے اپنے پاسپورٹ دے دیے, اور ضیاء الحق صاحب نے پوری قوم کو کلاشنکوف اور ہیروئن میں ڈبو دیا. اور جب قومیں اس طرح میں کہیں جاتی ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب اچھا جی آج سے ہم واپس چلتے ہیں. تو میں وہ پورے وار کے دوران کور کرتا رہا ہوں. تو وہ جو بیج بویا گیا, پھر اس سے یہ ہوا کہ جو ایک جہاد کا یہ جو تصور تھا, جو جماعت اسلامی کا اسلام میں ایگریسو نہیں تھے وہ, یعنی مولانا مودودی کو بھی جب پھانسی کی سزا سنائی گئی تو انہوں نے وہ یہ نہیں ہوا کہ لاہور کو آگ لگا دی, پوری مظاہرے ہوئے, باقی وہ میرے ان کے میں نہیں تھا. لیکن پھر ان کے ساتھ جو حزب اسلامی اور پھر لشکر بنی, اس کے بعد اس کے جو اثرات اس طرح پڑے کہ اس وقت یہ صرف سعودی عرب تھا, پھر باقی اسلامی بلاک کود گیا, اور پھر ادھر سے جو آپ کے جو جھنگ سے لے کر جو یہ پوری بیلٹ تھی, یہ جو ہمارے لشکر اور سپاہ
پھر آپ کو علم ہے کہ ہمارے یہاں وہ تو تھا شیعہ سنی والا معاملہ، تو لیکن یہ ہوتا تھا پہلے، مجھے یاد ہے کراچی میں ایک طرف فاروق آباد ہوتا تھا، دوسری طرف علی بستی ہوتی تھی، بس اتنا فاصلہ ہوتا تھا، اتنی میر جیسا. اور کبھی وہ ادھر سے تازیہ گزرا تو کسی نے آواز لگا دی تو ہم لوگوں نے پتھر وتھر پھینکے. اس طرح کی لڑائیاں شیعہ سنی میں ہوتی رہتی تھیں، کوئی جو معمول کے مطابق تھی. لکھنؤ میں تو ابھی بھی ہندوستان میں ماشاءاللہ تو وہ جو جب ان کو یہ جو ایک تھی، یہ جو پوری جو ہم نے جو اکوڑا کھٹک کے جو ہمارے مولانا سمیع الحق بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میرے پڑھائے ہوئے مدرسے کے یا ہمارے بنوریا مسجد کے پڑھائے بچے جو ہیں آج طالبان کی کیبنٹ میں شامل ہیں، تو یہ پورا ہم نے تیار کیا. اور ہمارا یہ خیال تھا جب یہ چلا جائے گا تو ہم وائنڈ اپ کر دیں گے جو آپ نہیں کر سکے. تو یہ جو پھر وہ سیکٹیرین بنیاد پر، یعنی لشکر سپاہ اور سپاہ محمد، اور پھر ان کی بھی اس سے زیادہ پھر وہ وہابی اور دیوبندی اور پھر بریلویوں کو ہم لوگ تو بڑے یا نبی سلام علیہ کا حلوے مانڈے والے لوگ ہوتے تھے. لڑائی جھگڑے ہمارا کہاں تعلق ہوتا تھا، بڑے اس کو تھا. ان میں بھی ایک ملیٹنسی، اب آپ یہ دیکھیں نا وہ ممتاز قادری والا معاملہ آیا. تو یہ جو ایک پوری ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور پورا ویسٹ اور پھر واشنگٹن کی سرپرستی میں اربوں ڈالر آئے اور اربوں کا جو میں نے پیسہ آیا، تو اس کا یہ جو آپ نے اب آپ جو بیج بوئیں گے وہی تو فصل کٹے گی. تو اب آپ چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ یہ ختم ہو جائے، حقانی نیٹ ورک ہم بناتے ہیں، لشکروں اور صوباؤں کو ہم کرتے ہیں. ملا منصور ایران اور پاکستان آتے ہوئے ہمارا پاسپورٹ لگتا ہے، اور ایران سے پتہ چلا کہ اس کے بعد باقاعدہ ایرانی وہ بھی تھا، ویزا تھا. تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس میں وہ اس بڑے پیمانے پر ہو گیا ہے کہ ہماری اب ریاستیں اس کے آگے بے بس ہیں. اور اس ریجن میں ایک پوری جو ایک وار ہے پراکسی، اس میں ایران اور افغانستان، اور پھر اب ایک اور آگے بڑھ گیا ہے کیونکہ چین سپیکس آ گیا ہے. اب پاکستان چین ایک طرف کھڑے ہیں اور امریکنز نے مودی صاحب کو آگے بڑھایا. تو ایک پوری، اور اس میں جو بہت آسان کام ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ ان لوگوں کو کرنا. تو یہ جو خودکش حملہ آوروں کو اور یہ جو دہشت گردوں کو، اور پھر وہ ایک مافیاز بن گئے ہیں اور وہ کرمنلز ہو گئے ہیں، اور یہ سب ایک ہیں. جیسے کراچی میں ہم ایم کیو ایم کو کہتے تھے نا کہ یہ لوگ بھتہ لیتے ہیں اور چندہ لیتے ہیں اور بوری میں کرتے ہیں. بعد میں اس میں سب شامل ہو گئے، اس کے جتنے بھی مافیاز تھے اس میں ٹی ٹی پی بھی شامل ہو گئی، اس میں القاعدہ بھی شامل ہو گئی، اس میں لیاری گینگ وار بھی شامل ہو گیا. اب تمام بیشتر گینگ وار ہیں، کرمنلز ہیں، اور پیسہ بہت ہے جو ادھر سے بھی آ رہا ہے ادھر سے بھی آ رہا ہے. تو اگر آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑا ہے کہ یہ اب اس سے جان اتنی جلدی نہیں چھوٹ سکتی. تو اسی تناظر میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا آپ کو پاکستان کے مسائل کا کوئی حل نظر آتا ہے؟ اگر نظر آتا ہے ہاں میں، تب بھی کیا صورت ہوگی، اور نہ میں اگر ہے تو کیا صورت ہوگی؟ لیکن میں قطعی اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اتنے بھاری بھرکم سوال کا میں تو ایک سیاست کا اور میڈیا کا ایک طالب علم ہوں. اور لیکن یہ ہے کہ میں بہرحال یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسپائٹ ان تمام مسائل و مصائب کے، کیونکہ میرا تو ہمارے والدین کی قبریں بھی وہاں ہیں، اور میری بچی ابھی ماشاءاللہ اگر پڑھ کے آئی ہے لندن سے، تو میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ وہ لندن میں پڑھ رہی ہے، وہ پاکستان میں IBA آ کے جوائن کیا ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہر سڑک پر جو ہے اسٹریٹ کرائم ہے اور یہ سب کچھ اس طرح ہو رہا ہے. میرے تو نام کے ساتھ بھی لائحقے کے ساتھ بھی بریلوی لکھا ہوا ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ شاید ہمیں موقع نہیں ملا یا وسائل نہیں تھے، تو مجھے تو ہمیں وہیں رہنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رہ کر ہم لوگ جو بھی لوگ ہیں، جو کچھ چھوٹے پیمانے بھی سر اپنی ہمت اور جرأت سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کو بہتر بنائیں. کیونکہ وہاں دیکھیں میں آ جاؤں آج، لیکن میں اپنے باپ کی کیا قبریں لے آؤں گا؟ کیا میں اپنے تمام پورے خاندان کو لے آؤں؟ کراچی شہر تو اٹھ کے نہیں آ سکتا نا، کراچی شہر تو اٹھ کے نہیں آ سکتا. تو بیچاری اکثریت کو تو وہیں رہنا ہے نا، وہ مجبور ہے نا وہاں رہنے پر. جو وہاں کا جو محنت کش ہے، وہاں کی جو لوئر کلاس ہے، وہاں کی جو مڈل کلاس ہے، وہاں کی جو، تو وہ جو پاکستان ایک بہت مشکل سے تو گزر رہا ہے. لیکن اگر میں چلے اور کھل کے کہہ دوں کہ ہندوستان کے لیے بھی وہ تجربہ جو ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بغیر ہندوستان کے نہیں بن سکتا تھا اگر انڈین فوجیں وہاں نہیں اترتیں، اور زیادہ لوگ مارے جاتے. یعنی ایک تو خیر ان نیچرل تھا، بیچ میں دریا، وہ میں جو اگر پاکستان کے لفظ میں تو بیچارہ ایسٹ پاکستان تھا ہی نہیں، پے پنجاب اور کاف کشمیر اور شین وہ بلوچستان اور بے بنگال. مقصد یہ میں نے دیکھا وہ تو، لیکن اس موجودہ جو اب یہ رہ گیا ہے یہ جو چاروں کا،
اس میں یہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ ادھر مداخلت کریں گے تو وہ ادھر مداخلت کریں گے جو کہتے ہیں. اگر کشمیر میں ہم جا کے تک ہندوستان کی بلیڈنگ ہوگی تو وہ ہمیں بلوچستان میں تنگ کریں گے جیسے کہ کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک پاکستان جو اسٹیٹ جو جس مسائل میں گھری ہوئی ہے، ایک تو اس کی ذمہ دار خود اس کی اسٹیبلشمنٹ تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ ہم اس طرح افغانستان کو اپنی کلائنٹ اسٹیٹ بنا لیں گے اور ہم دلی میں جھنڈے لہرا لیں گے. تو اس کا اب مجھے پتہ نہیں کتنی ریئلائزیشن آئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس پنڈی اور اسلام آباد کو بھی ریئلائزیشن آ گیا ہے کہ ہم لوگ اس طرح جو چیچنیا سے لے کر دنیا بھر میں وار لڑتے تھے اس نے نقصان یہ پہنچایا کہ ہمیں اب کتنے مسائل کا سامنا ہے. آپ نے ذکر کیا کہ آپ 78 میں افغانستان گئے. یہ وہ دور تھا جب روسی افواج سوویت یونین اس وقت تھا جب افغانستان میں داخل ہوئیں. تو اس وقت آپ نے ایک صحافی ہونے کے ناطے وہاں کی سیاسی صورتحال کو یا بین الاقوامی صورتحال کو کس طرح دیکھا؟ اور اگر آج آپ اس صورتحال کو 2016 میں آج کے دن یہاں بیٹھے ہوئے یاد کرتے ہوئے ایک تجزیے کی صورت میں سامنے لائیں تو آپ اس اتھل پتھل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر یہ بھی بہت بڑا موضوع ہے، لیکن وہ تو خیر میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے گیا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ پشاور سے کابل کا 50 روپے کا ٹکٹ ہوتا تھا اور کوئی 500 روپے کی کوئی بی سی پڑی. ہم گئے، لیکن طالب علمی کے زمانے میں اجمل خٹک صاحب ہمارے استاد ہوتے تھے. وہ جب اس چلے گئے بھٹو کے زمانے میں تو پھر انہوں نے بلایا ہم اور وہ چلے گئے، اور پھر انہوں نے خیر بعد میں نے ایک کتاب بھی لکھی تورخم کے اس طرف پہلی بار جا کے. لیکن اس یہ ہے کہ افغانستان کا جو تھا وہاں کا جو پس منظر تھا، ان کی تمام فوج جو ہے وہ روسیوں نے تیار کی تھی، یعنی ان کا جو ہر دوسرا وہ تھا اور روسی انفلوئنس تھا. اس کے بعد پھر سردار داؤد جو تھا وہ بھی روس سے آیا. تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ان کی نحیف و نظار چھوٹی کمیونسٹ پارٹیاں تھیں انہوں نے ایڈونچر کیا جو کہنے پر. اور پھر آپ کو میں جب گیا تو اس وقت طرح کئی صدر تھے، لیکن جب میں باہر آیا تو پھر پرچم اور پھر جھگڑا ہوا اور پھر خود روس کا جو بکھرنا اور ٹوٹنا، تو وہ تو ایک طویل تاریخ ہے. لیکن یہ کہ جو افغانستان اور روس کے تعلقات بہت دیرینہ تھے اور ان کا انفلوئنس بھی تھا بہت اس اسٹیٹ کی حیثیت سے، اور اسی لیے جو پھر یہ میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ ہم نے بھی اچھا اب وہ ایک جو ظاہر شاہ کا یہ جو سے لے کر داؤد تک کا پیریڈ اور طرح جس طرح بادشاہت وہاں ارریلیونٹ ہو گئی تھی، اس طرح جو کمیونسٹ پارٹی کا ان نیچرل طریقے سے ایک ایسی سوسائٹی جو میں کہتا ہوں وہ ٹرائبل اس سے نہیں نکلی تھی، اس سے یعنی وارلارڈ سے جو حکومت کرتے تھے نا، ایک قندھار اور ہرات اور یہ ایک کابل ہوتا تھا یا چھوٹا سا جلال آباد. تو وہ ہم نے وہ جو روسیوں نے جو غلطی کی اس کے بعد ہم نے غلطی کی، اور اس طرح جو اب یہ جو ہاتھیوں کے درمیان یہ افغانستان اور یہ ہمارا ڈیورن لائن وہ برباد ہوئی، اور پھر آپ کے ادھر سے اسامہ بن لادن اور ان کی فوج ظفر موج آ گئی. تو یہ جو ایک آج تو 2016 میں ہم یہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ افغانستان عبارت ٹوٹ نہیں سکا، یعنی یہ دیکھیں نا کہ کچھ خیال تھا کہ یہ تقسیم ہو جائے گا، خاص طور پر جب ناردرن الائنس اس ایریا میں آیا جو فارسیاں بولنے والے تھے، یا یہ جو تھا ہم جو گریٹر پشتونستان کی بات کرتے ہیں، جو ہمارے ولی خان اور بادشاہ خان جو چاہتے تھے کہ کابل سے لے کر یہ ایک ہے، اور ولی خان کہتے بھی تھے کہ میں یہ اٹک کے پل سے جو ہے اتار دوں گا زنجیر اور یہ ایک ایریا دیکھوں گا، جو گریٹر افغانستان یا گریٹر بلوچستان کا جو تصور تھا. لیکن میرے خیال میں جو بڑی قوتیں ہیں، یعنی اگر ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا تو اس میں پھر امریکہ کی بھی سرپرستی اور حمایت حاصل تھی، کیونکہ پھر جس ساتھ میں بحری بیڑے کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ نہیں آیا، اور پھر جب انہوں نے روکنا چاہا تو روک دیا، ورنہ تو ویسٹ پاکستان کو بھی انڈیا لے جاتا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اس پورے ریجن میں، سوری ٹو سے میں بہت ہی طالب علم ہوں اس کا بین الاقوامی تعلقات کا، اتنی بڑی باتیں مجھے زبان سے زیب نہیں دیتی، لیکن بڑی قوتیں میرے خیال میں مزید اس علاقے میں تقسیم نہیں چاہتی. اگر بنگلہ دیش مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تو اس کو بعد میں پتہ چلا کہ ہندوستان کو اس سے فائدہ نہیں ہوا. وہ سمجھ رہے تھے کہ ایسٹ اور ویسٹ بنگال ایک ہو جائیں گے، وہ ایک ان کے ایک مخالف ملک کی حیثیت سے اب سامنے موجود ہے. وہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی ڈھاکہ جو ہے وہ دلی کا کوئی درباری ہے. تو اب اس علاقے میں اگر ایون جیسے افغانستان
یہاں اسٹیٹ ہی نہیں ہے. ایک زمانے میں تو نہ بینک ہوتا تھا، نہ کرنسی ہوتی تھی. اب تو تھوڑا بہت انہوں نے ڈھانچہ بنا بھی دیا ہے امریکہ، انہوں نے کچھ ملک کا، لیکن ابھی بھی افغانستان اگر آپ معروف معنوں میں رکھیں ایک ریاست نہیں ہے. کوئی ادھر ادھر آپ چلے جائیں پورے اس میں. ہمارے علاقے میں دیکھیں نا بلوچستان، ڈیا بکٹی اور مری اور فلاں ایریا ہے 100 سال سے. وہ مینگل جو ہے مری کے علاقے میں الیکشن نہیں لڑتا. بکٹی اس میں ان کا جو آپ جو بلوچستان کا میں کہتا ہوں ان کا تو ابھی ٹرائبلزم نیشنلزم میں نہیں آیا، تو یہ آزاد کس بنیاد پر ہوں گے؟ ہندوستان کی ریاستیں، سب سے بڑا ایسٹ پنجاب ہمارے سامنے ہے. میرے خیال سکھوں نے جتنی بڑی لڑائی لڑی، اور تو ایک بار وہ ایک زمانہ مشہور بھی ہے، اور خوشونت سنگھ نے سے کسی نے کہا کہ جناب یہ جو اگر ایسٹ پنجاب آزاد ہو گیا تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بفر اسٹیٹ ہوگا. انہوں نے کہا یہ ڈفر اسٹیٹ ہوگا. آپ کی جو گفتگو ہے وہ بڑے اہم موڑ پر آ گئی ہے، اور آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ بین الاقوامی امور پر بڑی گہری آپ کی نظر ہے. تو اس حوالے سے جو پاک چائنا اکنامک کوریڈور اور گوادر پورٹ جو ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور یہ ہماری معاشی شہرگ ہے، تو پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں پاکستان کا سروائیول آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جبکہ پاکستان کو تھریٹ رہتا ہے ہر وقت انڈیا، ایران اور افغانستان سے بھی، اور امریکہ بھی. تو ذرا اس طرف آپ روشنی آپ نے بڑا، میرا یہ خیال تھا کہ آپ اس سوال کی طرف ضرور آئیں گے، کیونکہ اس وقت جو سی پیک جسے ہم کہہ رہے ہیں، اور جس کو آپ کوئی 1.5-2 سال سے اس کو ہوم ورک کر رہا تھا، میرے خیال میں جو نئی اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال، جس میں آپ ایک ایگریسو مودی صاحب کی فورن پالیسی دیکھ رہے ہیں، اور ہم لوگ کرٹک ہیں، اور ہم نے کہا بھی کہ صاحب اس وقت ایسا لگتا ہے کہ میاں صاحب بیمار بھی ہیں، اور ایک ہماری مدافعانہ اپولوجسٹک فورن پالیسی ہے. اس میں یعنی آپ دیکھیں 2 برادر اسلامی ملک جو ہیں، وہ ایک طرف مودی صاحب جیسا آدمی جو 2000 گجرات کے مسلمانوں کے ملوث رہا، اور امریکہ جس کو ویزا نہیں دیتا تھا، اس نے اپنی ایک جہرانہ خارجہ پالیسی سے ایک طرف ہمارے 2 برادر اسلامی ملکوں کے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے بیٹھا ہوا تھا، اور سعودی عرب میں بھی وہ ایک ادارہ ہے. تو اس میں ایک اس کا ایک سبب چائنا بھی ہے. اب یہ کہ ہماری فورن پالیسی کا یہ ہمیشہ المیہ ہوتا ہے کہ جب ہم یا تو بالکل امریکہ کی کلائنٹ اسٹیٹ بن جاتے ہیں، یا ہم اپنے تمام توقعات اپنی وابستہ کر دی ہیں چائنا سے. یقیناً یہ ایک جو اس کو ہمارے بڑے جو اسلام آباد کے جو پنڈت ہیں اسے گیم چینجر کہہ رہے ہیں اس کو، کیونکہ $46 بلین کی انویسٹمنٹ آنی ہے. ہم لوگوں نے جب سوال کیا کہ جناب وہی کرپشن، تو مسعود خان صاحب بڑے گہری نظر ہے، یہ یونائٹڈ نیشن میں وہ نمائندہ بھی رہے چین میں، وہ کہتے ہیں دیکھیں $12 بلین تو ڈائریکٹ آنا ہے، وہ چین ہی رہے گا، وہ کوئی آپ کو نہیں دینے جا رہا ہے اور دے آ رہا ہے. تو یہ اگر یہ جو فاصلہ ہے سنکیانگ سے گوادر تک کا، جو کوئی 22 دن میں طے ہوتا ہے بائی روڈ، وہ 6 دن کا رہ جائے گا. اور یہ جو پھر آگے جو وہ سڑک اب تو خیر ہمارے یہاں آ رہی ہے، اور اس کو یہ خالی صرف سڑک نہیں بنے گی بلکہ وہ انڈسٹریل پارک ہو جائیں گے. یعنی وہاں پر اگر ایک بڑی انڈسٹری لگی تو وہاں اسپتال بھی ہوگا اور ایجوکیشن بڑھو. تو اگر جس طرح یہ کہتے ہیں واقعی اگر، اور چینی اس میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں کیونکہ چینیوں کو بھی علم ہے کہ ان کے خلاف جو ایک محاذ بنے گا، جو انڈیا اور چائنا کی جو اس طرح تو نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ جو رائیولری روایتی ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر حقیقتاً اور سنجیدگی سے ہمارے حکمرانوں نے اس پر عمل درآمد کیا، اور چین سے جیسا کہ ہماری دوستی ہے اور ہم کہتے ہیں جی ہمالیہ سے اونچی، تو 2-3 سال میں اس کے نتائج آئیں گے. کیونکہ خالی وہ سڑک نہیں بن رہی، سڑک کے ساتھ اور وہ جو میں بھی تھوڑا بہت مجھے جانے کا اتفاق ہوا، خاص طور پر تھر پار کر جو تھر کول ہے. پہلے وہ میں جب گیا 3-4 سال پہلے تھر تو وہاں کچھ نہیں تھا. ابھی 6 ماہ پہلے گیا ہوں تو وہاں 2000 چائنیز کام کر رہے تھے. تو کوئی مذاق بات نہیں ہے کہ، اور ان کا خیال ہے کہ وہ اگلے 1 سال میں کوئی 500 میگا واٹ کے 2 پلانٹ نکال لیں گے اگر 1000 بجلی وہاں سے لاتے ہیں اور یہ لاتے ہیں. تو یہ جو اس کی بڑی اہمیت ہے. اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ آئندہ وار پانی پہ ہوگی. تو یہ جو ہم اگر دیکھیں وار تو نہیں، لیکن ایک بہت بڑا ایک جو کولڈ وار کا ایرا جو تھا، جو اس کو جو سوویت یونین کے نظام کے بعد ختم ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ واپس آ رہا ہے کہ اب پاکستان چائنا ایک بلاک بنیں گے، اور جو امریکنز اور شاید انڈیا اور ان کے ساتھ افغانستان، اور ایک وہ پھر ایک ہم دیکھ رہے ہیں، گو کہ ابھی وہ بہت واضح طور پر نہیں آئی ہے کولڈ وار ایرا،
لیکن اس کی واپسی اس صورت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جہاں سی پیک ڈیولپمنٹ کا بن رہا ہے، وہاں اس ریجن میں کولڈ وار کا بھی باعث بن رہا ہے۔ مجاہد بریلوی صاحب، آپ کی باتوں میں سیاست، صحافت اور بین الاقوامی امور کے طالب علموں کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن چونکہ میڈیا میں ہر وقت ہمیں وقت کی تنگی کا احساس رہتا ہے، ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ایک محدود ہے، تو ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ انتہائی عجلت میں منعقد کیے گئے اس انٹرویو میں تشریف لائے۔ ٹیک ٹی وی کی انتظامیہ، میں اور طاہر گورا صاحب آپ کے مشکور ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ لیکن آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں ایک منٹ کی، کہ جب مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ سے تو گورا صاحب سے ان کی پبلیکیشن سے واقفیت تھی، آپ سے خیر اب ہم شہر کے شناسائی تھی، اور کیونکہ میں تو آپ کو علم ہے کہ اس دشت میں کوئی 15-16 سال گزر گئے ہیں، اور جب یہ کہا کہ ٹی وی پہ تو اس طرح بیٹھ کرنا تو آسان ہوتا ہے، جس طرح آپ بیٹھیں وہ بیٹھنا آسان ہوتا ہے، یہ بیٹھنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو مجھے اس کی بالکل شاید توقع نہیں تھی، اور جو غلط تھی، یعنی جو میرا خیال تھا وہ غلط ثابت ہوا، اور جتنا اچھے انداز میں آپ نے مجھ سے ان پہلوؤں پر بات کروا دی جو شاید میرے دل و دماغ میں تو محفوظ تھی لیکن وہ زبان پہ نہیں آ رہی تھی، تو مجھے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا چلوں کہ آپ کی وجہ سے میں نے کچھ جو اگر ماضی کی تازہ یادیں کیں اور مستقبل کے حوالے سے کچھ کہا تو آپ کے سبب میرے علم اور آگاہی میں اضافہ ہوا۔ شکریہ آپ کا بھی۔ ہمیں امید ہے آپ آتے جاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کے انٹرویوز ہم کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہنے پر ہم آپ کی شکر گزار ہیں۔ خدا حافظ۔ اور میری طرف سے بھی آپ کا ناظرین بہت شکریہ، اور جناب مجاہد بریلوی صاحب ہمارے پروگرام میں شریک ہونے کا بہت شکریہ، اور اسی طرح ہم ٹیک اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ ایک نئی بات چیت لے کر اگلی بار حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ Number 1 multicultural channel. This is Tag TV.